ابو بکر وہ تھے جو رسول اللہ کے جسم بے سایہ کے ساتھ سائے کی طرح لگے رہتے تھے. ابو بکر وہ تھے جو رسول اللہ کے جسم بے سائے کے ساتھ سائے کی طرح لگے رہتے تھے. اللہ نے انعام کیا دیا؟ آج حضور قبر انور میں آرام کر رہے ہیں. ابو بکر صدیق کی قبروں کو دیکھو تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ قبر رسول کا سایہ ہے. دیکھ رہے ہیں کہ شان سے سو رہے ہیں. جسم صدیق جسم بے سایہ کے سائے کی طرح ساتھ رہتا ہے. آخری میں جاتے گھر، اور جب گھر جاتے گھر میں چین نہیں آتا. بیوی سے ملتے ہیں چین نہیں آتا، پھر ان سب کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر آتے ہیں حضور کے پاس. اب حضور تو گھر میں جا چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پردہ گر چکا ہے. کیا کرتے پتہ؟ صدیق رات اپنے گھر میں نہیں گزارتے، حضور کی چوکھٹ پہ بیٹھ جاتے. ہائے ہائے ہائے، یہ صدیق ہے. حضور کی چوکھٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں. انتظار، آقا نکلیں گے صبح، سب سے پہلے میں حضور کو دیکھوں، اور حضور کی نظر سب سے پہلے مجھ پہ پڑے. اب بیٹھے بیٹھے کبھی یہ رخسار حضور کی چوکھٹ پہ، کبھی یہ رخسار حضور کی چوکھٹ. اسی کو کہتے ہیں جبی سائی کر. حضور مفتی اعظم نے کہا سنگے درے جانا پر، ایک ہوتا ہے سجدہ کرنا اور ایک ہوتا ہے جبی سائی کرنا. دونوں میں فرق ہے. کیا کہتے ہیں؟ سنگے درے جانا پر کرتا ہوں جبی سائی، سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نذرانہ. اور اسی چوکھٹ پہ پڑے پڑے کبھی آنکھ لگ جاتی جب آقا صبح کو پردہ ہٹاتے، ابو بکر کو پڑا ہوا پاتے. کہتے ابو بکر کون سی ضرورت تم کو یہاں لائی ہے؟ عرض کرتے آقا جب آپ کو چھوڑ کر اپنے گھر جاتا ہوں آپ کے بغیر دل نہیں لگتا، تو سوچتا ہوں آپ نظر نہ آئیں تو آپ کی چوکھٹ ہی کو لے کر کے بیٹھا رہوں. کوئی مصلے پہ روتا ہے، کوئی بستر پہ سوتا ہے، ابو بکر نبی کی چوکھٹ پہ رات گزارتے ہیں اور کہتے ہیں اس نیت سے یہاں بیٹھتا ہوں جب صبح ہوگی سب سے پہلے آپ جس کو دیکھیں گے وہ آپ کا ابو بکر ہوگا، اور ابو بکر صبح جس کی پہلے زیارت کرے گا وہ رسول اللہ کا چہرہ ہوگا. صدیق جب دنیا سے جانے لگے تو کہتے ہیں حضور کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا؟ کہا 3. کس نے غسل دیا تھا؟ مولا علی نے. بلاؤ علی کو. مولا علی کو بولا علی حضور کو غسل دیا تھا، مجھے بھی تم ہی غسل دے، اور مجھے 3 کپڑوں میں ہی کفن پہنا، اور جب میرا جنازہ تیار کرنا، نماز پڑھ چکنا تو میرے جنازے کو لے جانا اور حضور کے حجرے کے باہر رکھ دینا، اور آقا سے کہنا یا رسول اللہ جو پوری زندگی ساتھ رہا وہ مزار میں بھی ساتھ رہنا چاہتا ہے. اگر حضور اجازت دیں، اگر حضور اجازت دیں تو دفن کرنا اندر، ورنہ بقی میں دفن کر. حضور کے پردہ فرمانے کو کتنے سال ہو چکے تھے؟ 2.5. کب یہ بات ہو رہی ہے؟ 2.5 سال بعد. لوگوں کی ہڈیاں پگھل جاتی ہیں 6 مہینے میں، اور صدیق اکبر کیا کہنے ہیں؟ اگر حضور اجازت دیں. اجازت کون دیتا ہے؟ اجازت کون دیتا ہے؟ جو زندہ ہوتا ہے. مانگا کس سے جاتا ہے؟ جو زندہ ہوتا ہے. کہا جب تک تھے تب تک مانگتے تھے، تمہارے لیے تھے ہمارے لیے ہے، کیونکہ کلمہ کہہ رہا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. تھے نہیں ہیں. جو کلمہ ابو بکر صدیق پڑھتے تھے وہ کلمہ ہم بھی پڑھتے، محمد اللہ کے رسول ہیں. تھے تمہارے لیے ہے ہمارے لیے. تو صدیق نے کہا اگر اجازت دیں، اگر اجازت دیں. پتہ ہے اجازت لینے والا کون تھا؟ مولائے کائنات سید السادات سیدنا علی. اب یہاں سے ان لوگوں کی ساری پری پلاننگ کا خاتمہ ہو گیا، اور رافضیت کے نشیمن پر ایسی بجلی گری کہ کہتے ہیں ان میں تو اختلاف تھا اور یہ تھا وہ تھا. ہم نے کہا تو اختلاف کی بات کرتا ہے؟ حضور کے روزے کی اجازت لینے والا کون تھا؟ وہ بھی کس لفظوں میں؟ حضور یہ آپ کا یار غار ہے. یعنی مولا علی کا موقف بھی یہ ہے کہ غار میں کوئی اور نہیں تھا، یہی یار تھا. حضور یہ آپ کا یار غار ہے، یہ آپ کا جانشین ہے، آپ کا خلیفہ ہے. حضور یہ راتوں کو رونے والا، آہو بکا کرنے والا، کثرت سے روزے رکھنے والا، اللہ سے ڈرنے والا آپ کا ابو بکر آپ کی چوکھٹ پر ہے. حضور وہ اجازت چاہتا ہے، آپ اجازت دیں تاکہ آپ کے قدموں میں دفن کیا جائے. صوفیہ کہتے ہیں ابھی یہ مولائے کائنات نے عرض کیا ہی تھا کہ حجرے کا دروازہ جو بند تھا وہ کھل گیا، اور آواز آئی یوصل حبیب الحبیب، محب کو محبوب سے ملا دیا جائے. ایک بات میں اپنے بھائیوں کو، نوجوانوں کو جو جانتے ہیں انہیں
مزید یقین پختہ ہو جائے، جو نہیں جانتے وہ جان لے کہ امت میں سب سے بڑا عاشق رسول ان کو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ امت میں سب سے بڑا ولی انہیں سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں۔ امت کا سب سے بڑا ولی صدیق اکبر ہے، امت کے سب سے بڑے عاشق رسول صدیق اکبر ہیں، امت کے سب سے بڑے مخیر قوم و ملت صدیق اکبر ہیں، اس لیے کہ جس نے اپنا سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قربان کیا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی تمام مخلوق میں صرف انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور انسان کو اشرف المخلوقات بنانے کا راز یہ ہے، بہت سارے رازوں میں سے ایک راز یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے عشق والا دل صرف اور صرف حضرت انسان کو عطا فرمایا ہے۔ عشق والا دل پوری مخلوق میں کسی کے پاس نہیں، سینے میں گوشت کا لٹکتا ہوا لوتھڑا تو سب کے پاس ہے، لیکن عشق والا دل صرف حضرت انسان کے پاس ہے۔ جس کے سینے میں عشق پیدا ہو جاتا ہے پھر وہ بندہ، بلکہ عشق سے مراد عشق رسول، وہ بندہ عام فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے جو فرشتے عام فرشتے ہیں ان عام فرشتوں سے وہ بندہ افضل ہو جاتا ہے۔ شرع قاعدہ آپ اٹھا کر کے دیکھیں، اس میں ہمارا یہ عقیدہ اہل سنت کا بیان ہوا ہے کہ متقی پرہیزگار مومنین عام فرشتوں سے افضل ہے۔ آپ اٹھا کر کے یہ عقیدہ پڑھیں، آپ اندازہ فرمائیں کیا عشق ہے، عشق کی منزل کیا ہے۔ امام تو یہاں تک کہتے ہیں ہر ایک کے سینے میں دل لٹک رہا ہے، ہر ایک کے سینے کے اندر گوشت کا لوتھڑا لٹک رہا ہے، وہ تو مرغی کے پاس بھی ہے، وہ تو بکری کے پاس بھی ہے، لیکن دل کہلانے کا حقدار کون سا گوشت کا لوتھڑا ہے؟ تو میرے امام کہتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ اور جب عشق کی منزل اور آگے بڑھتی ہے تو کہتے انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آہ وہ آنکھ کہ ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا۔ اللہ اکبر۔ تو جسے عشق مصطفیٰ نصیب ہو جائے اس کی بلندی کا کیا کہنا، اس کے مقام کا کیا کہنا، اس کی عظمت کا کیا کہنا، مگر یاد رکھیں اللہ کے بندو اچھی طرح یاد رکھیں پوری امت میں اللہ نے سب سے زیادہ جس کو عشق کے لیے منتخب کیا تھا اسے سیدنا صدیق اکبر کی ذات کہتے ہیں۔ یاد رکھنا مفہوم مخالف آپ کو مراد نہ لینا، اس لیے کہ جب بھی کسی بزرگ کی شان بیان کی جاتی ہے تو پھر عنوان وہی بزرگ ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں اور ہم اہل سنت کی یہ پہچان ہے، ہم جس بزرگ کو بھی بیان کرتے ہیں تو اس بزرگ کے نام پہ سیاست نہیں کرتے، بلکہ بزرگوں کی بزرگی بیان کرنے کو ہم عبادت سمجھتے ہیں۔ اس لیے جب اولیاء کو بیان کرتے ہیں تو بھی کھل کھل کے بیان کرتے ہیں، اصحاب کا ذکر کرتے ہیں تو بھی کھل کھل کر اور کھل کھل کر کرتے ہیں، اور جب اہل البیت بیان کرتے ہیں تو بھی کھل کھل کر اور کھل کھل کر کے بیان کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سے ہمارا تو سب سے تعلق ہے اور وہ للہ اللہ کے لیے ہے، لوجہ اللہ اللہ کے لیے ہے، اسی لیے ہم بطور عبادت ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں۔ صدیق اس عاشق رسول کا نام ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اب یہاں پر میں دلیلوں کے ساتھ آگے بڑھنے لگا ہوں۔ صدیق اکبر کا مقام کیا ہے، صدیق اکبر کا مرتبہ کیا ہے؟ یاد رکھنا ہمارے یہاں عشق کا مطلب ایمان، ایمان کا مطلب عشق۔ جس کا عشق رسول جتنا پختہ ہوگا اس کا ایمان اتنا پختہ ہوگا، اس لیے کہ ایمان عشق کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ فرمایا الا لا ایمان لمن لا محبت له، آگاہ ہو جاؤ رسول اللہ کی محبت کے بغیر ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ جتنا عشق مضبوط ہوگا اتنا ایمان مضبوط ہوگا۔ اب صدیق کا عشق اور ایمان کا عالم کیا ہے تو اللہ کے رسول خود
فرماتے ہیں پوری امت کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے۔ توجہ کرنا، پوری امت کا ایمان۔ اب ذرا یہاں سے میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، یقین جانے یہ وہ عنوان ہے جو خان دل کے سامنے چھیڑنے والا ہے، مگر چونکہ آج جشن صدیق ہے، اس یار غار مصطفیٰ، اس وفادار رسول، اس صاحب دل کا ذکر ہے۔ اور ویسے الحمدللہ ہماری اہل سنت کی عوام عشق کی بات اچھی طرح سمجھتی ہے، دیہات کے لوگ بھی تو وہ عشق کی بات سمجھ جاتے ہیں۔ ذرا توجہ کرنا، کیا فرمایا؟ پوری امت کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے۔ یہ پوری امت میں کون کون لوگ ہیں؟ پوری امت میں لوگ کون کون ہیں؟ اس پوری امت میں 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والے غریب نواز بھی موجود ہیں۔ اس امت میں، پوری امت میں محبوب الہی جیسا اللہ کا ولی بھی موجود ہے۔ اس پوری امت میں شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم جیسی ہستی بھی موجود ہے۔ اس پوری امت میں وہ سوزے دل میں پگھلنے والا، آؤ بکا کرنے والا، جس کی آہوں سے عرش بھی ہل ہل جائے، وہ سیدنا کشتہ عشق رسول، امام عشق و محبت سیدنا اویس قرنی بھی موجود ہے۔ اندازہ فرمائے امت کا مطلب لوگ کیا سمجھے؟ اللہ اللہ فرماتے کون؟ جان ایمان فرما رہے ہیں پوری امت کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں ہو تو تنہا ابو بکر کا ایمان سب کے ایمان پر بھاری ہوگا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صدیق اکبر، شان صحابہ۔ سیدنا صدیق اکبر کے ایمان کے بارے میں جان ایمان یہ فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر کو جو یہ مرتبہ ملا، سرکار کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ ابو بکر کو یہ جو مرتبہ ملا وہ نفلی عبادتوں کی وجہ سے نہیں ملا، بلکہ ان کی دل کی کیفیت کی وجہ سے، اور دل میں تو عشق کی کیفیت ہوتی ہے۔ آئیے اب صدیق اکبر کے عشق کے کچھ احوال سنیں، کیسا وہ عاشق تھا۔ عشق کا امتحان، عشق کا امتحان 3 منزلوں پر ہوتا ہے۔ 3 مقامات پر آپ دیکھیں، پہچان میں آ جائے گا کون مکار ہے اور کون عاشق ہے، کون منافق ہے اور کون عاشق ہے۔ نمبر 1، جب مال سامنے ہو اور محبوب سامنے ہو۔ آپ سب بہت اچھی توجہ سے سننے، ویسے تو راجستھان والے غریب نواز کے پڑوس میں رہتے ہیں تو عشق کو اچھی طرح جانتے بھی ہیں۔ آپ صدیق اکبر کو کیا سمجھتے ہیں؟ اگر جو بھی سمجھتے ہو، لیکن آج آپ کو سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ ہماری قوم نے بزرگوں کے ساتھ بہت زیادہ ظلم کیا ہے، بہت زیادہ زیادتی کی ہے، اس لیے کہ ہم نے گلی کے پیروں کو تو اہمیت دی ہے، لیکن جنہوں نے رسول اللہ کے لیے سب کچھ قربان کیا ہے ہم نے ان کو فراموش کر دیا۔ بات یاد رکھنا، جملے تلخ ہو تو معاف کرنا، ہم نے ان لوگوں کے لیے تو نیاز اور فاتحہ اور لنگروں کا اہتمام کیا ہے جن کی 5 وقت کی نمازیں بھی برابر نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن جن لوگوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام پر جان مال سب کچھ قربان کیا، جب ان کی وصال کی تاریخیں آتی ہے تو ہماری مسجدوں میں بھی سناٹا ہوتا ہے، ہماری گلیوں میں بھی سناٹا ہوتا ہے۔ مسلمانوں یاد رکھنا، ہر پیر سے بڑھ کر کے پہلے نمبر پر اگر کوئی پیر ہے امت میں، امتی ہونے کے اعتبار سے، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اصحاب رسول کہتے ہیں، اہل البیت کہتے ہیں، اہل بیت رسول کہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہے۔ آئیے تو میں یہ عرض کر رہا تھا، توجہ آپ کی ہونا چاہیے، یہ رسول اللہ کے چہیتے لوگ ہیں، یہ حضور کے پیارے لوگ ہیں، حضور کے قدموں پہ انہوں نے جان نثار کیا ہے، انہوں نے قرآن کو اترتے دیکھا ہے، انہوں نے جبریل امین کو وحی کو لاتے ہوئے دیکھا ہے، دہیا قلبی کی شکل میں ہی صحیح لیکن وحی کو لاتے دیکھا ہے۔ جبریل آتے تھے ان کو سوال سکھانے کی ہمت دلانے کے لیے، اللہ اکبر، بلکہ یہ کہہ دیں کہ انہوں نے بشکل مصطفیٰ، انہوں نے بشکل مصطفیٰ جلوہ یار دیکھا ہے۔ اللہ اللہ، اندازہ فرمائے کیا خوش نصیب ہے یہ لوگ۔ میرے امام کہتے ہیں تن من دھن تیرے قدم پر وارے،
तन मन धन तेरे कदम पर वारे, क्या नसीबे हैं तेरे यारों के, जिस मुसलमान ने देखा उन्हें एक नजर, उस नजर की बसारत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। तो अर्ज ये कर रहा था, 3 मंजिलें आती हैं जब इंसान पहचाना जाता है, जब इंसान के इश्क का इम्तिहान होता है। इश्क के दावेदार तो मेरे और आपकी तरह बहुत है, पूरी जिंदगी इश्क का दावा करने में निकल गई, लेकिन इश्क की ऐन तक न पहुंच सके। अल्लाह से दुआ है, खुदा मुझे भी और हमारी नस्लों को और आप सबको और आपकी नस्लों को भी सच्चा इश्क रसूल अता फरमाए। मंजिलें 3 आती है जब बंदे के इश्क का इम्तिहान होता है। नंबर 1, एक तरफ माल हो, एक तरफ यार हो, तब पता चलता है आप चुनते किसे हैं। नंबर 2, एक तरफ माल, एक तरफ औलाद हो और दूसरी तरफ यार हो, फिर इंतखाब होता है आप चुनते किसे हैं। और नंबर 3, खुद की जान हो, एक तरफ यार हो, आप चुनते किसे हैं। इन 3 मंजिलों पर इम्तिहान इश्क होता है। अब आइए कुश्ता इश्क रसूल, इमाम इश्क मोहब्बत, अज़दकुस सादिकीन, सैयदुल मुत्तकीन, चश्मो गोशे वजारत मुस्तफ़ा, यारे गारे मुस्तफ़ा, यारे मज़ारे मुस्तफ़ा, सैयदना सिद्दीक़ बावफ़ा को देखते हैं। इश्क किया तो किस शान से किया, जिसके इश्क की गवाही खुदा दे रहा है, जिसके इश्क की गवाही मुस्तफ़ा जाने रहमत दे रहे हैं, जिसके इश्क की गवाही असहाबे रसूल दे रहे हैं, जिसके इश्क की गवाही अहले बैत रसूल दे रहे हैं। आइए उनके इश्क का सिर्फ एक हिस्सा समाप्त कर लें कि इससे पहले कि ये 3 मंजिलें पढ़ूं। हालांकि कोई लंबी तकरीर नहीं की जाएगी, मौसम भी सर्दी का है और हमें भी वक्त पर एयरपोर्ट पहुंचना है। हमारे भाई सैयद मोहम्मद कादिर साहब ने हमें ये बता दिया है कि 3:45 बजे तक हमें जयपुर एयरपोर्ट पहुंचना होगा। तो मैं उसी मुनासिबत से गुफ्तगू को इख्तिसारी के साथ लेकर चलूंगा। एक एक बातें, इसलिए कि अक्ल वालों को शऊर है कि वो समझ जाएंगे कि हकीकत क्या है। याद रखें, जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये यार जिन्हें सिद्दीक़ अकबर कहते हैं, पहले तो ये सुबह सबसे पहले आते हैं। अबू बकर हुजूर से सुबह सबसे अच्छा, ये पहले आने की इनकी ऐसी आदत है। इस्लाम में भी ये पहले आए, चंदा देने में भी ये पहले आए, मार खाने में भी ये पहले आए, तकरीर करने में भी ये पहले आए। बता दूं आपको इशारे में, फिर कहता हूं, उन्वान इतना खूबसूरत है और रात इतनी खूबसूरत है। ये कह दूं, आज उर्स की सबसे बड़े वली की उर्स की रात है, यानी उर्स के एतबार से आज सबसे बड़ी रात है। उर्स के एतबार से आज सबसे बड़ी रात है। कोई जाने न जाने, कोई महसूस करे न करे, हकीकत ये है। अल्लाह अकबर। क्या जानते हो, अज़मत रिसालत पर जिसने सबसे पहला बयान किया है उस खतीब को सिद्दीक़ अकबर कहते हैं। आज अज़मत रिसालत में तकरीर करना दोस्त और दुश्मन सबको बहुत भाता है और सबको पसंद आता है। क्यों? नबी की अजमत बयान करो तो खाना भी मिलता है, नजराना भी मिलता है, फूल भी मिलते हैं, सफर भी मिलता है, फ्लाइटों के टिकट भी मिलते हैं। आज तो मुनाफिक भी रसूल की अजमत बयान कर सकता है, क्योंकि जब मिलेगा तो सब बयान करेंगे। लेकिन अबू बकर ने उस दिन बयान किया था, काबे की दीवार पे पीठ लगाकर, मक्के वालों ये सच्चा अल्लाह का रसूल है और तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाता है। सिले में क्या मिला? इतना मारा, जूतों से सिद्दीक़ अकबर के मुंह को कुचल दिया और सोचा कि इंतकाल कर गए तो अधमरा छोड़ करके भाग गए, मुर्दा समझ के छोड़ करके भागे। अल्लाह अकबर। मगर मैं ये बातें बयान कर चुका हूं, कहीं बार बार इसका जिक्र नहीं, मैं अगली तरफ ले जाना चाहता हूं, लेकिन इतना जरूर कहता हूं, खानदान के लोग अबू बकर सिद्दीक को उठा ले गए। होश आएगा तो देखेंगे, पूछेंगे करना क्या है। इंतकाल हो गया तो किसी एक को भी नहीं छोड़ेंगे। बहुत वक्त गुजरने के बाद अबू बकर को होश आया तो खानदान के लोगों ने पूछा, अबू बकर कैसे हो? तो अपनी खैरियत बताने की बजाय खानदान से पूछते हैं, पहले ये बताओ मेरे आका कैसे हैं? अगर वो सलामत है तो मेरा सब कुछ सलामत। ये सिद्दीक़ अकबर है, ये सिद्दीक़ अकबर। ये मंजिल आसान नहीं। खानदान के लोग नाराज हो गए, हमें इसकी पड़ी है, इसको किसी और की पड़ी है। वो मुसलमान नहीं हुए थे, छोड़कर नाराज होकर चले गए। माँ होती है, माँ सराहने बैठी थी, मेरे बेटे सब चले गए हैं नाराज होकर के। कुछ दूध पी ले, बहुत वक्त से तूने खाया पिया नहीं है। सिद्दीक़ अकबर ने माँ की आंखों में आंखें डालकर अदब से अर्ज़ किया, माँ अल्लाह की इज्जत की कसम जिसने मेरे आका को नबी बना करके भेजा, जब तक हुजूर का दीदार नहीं करूंगा मैं न कुछ खाऊंगा न
कुछ पीऊंगा, अगर मुझे कुछ खिलाना है तो मेरे आका की बारगाह में लेकर के चलो। जनाबे सिद्दीक अकबर की अम्मी उम्मे खैर कहती है मुझे नहीं मालूम तेरा आका कहाँ है। तो कहा जाओ उम्मे जमील से पूछो कहाँ है। उम्मे जमील के पास हजरत उम्मे खैर आई तो आने के बाद का तुम्हारे आका कहाँ है। उस वक्त ईमान छुपाने का वक्त था, ईमान छुपाया जा रहा था, ईमान छुपाया जा रहा था। दार अरकम में हुजूर रहते थे, अल्लाह के रसूल अपने घर में भी नहीं रहते थे, अपना घर छोड़ करके हजरत अरकम के घर में रहते थे। काश कि ये उम्मत सहाबा की, अहले बैत की, रसूलुल्लाह की मेहनतों को महसूस करती। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल ने मक्के में वो दिन भी देखा कि मक्के के काफिरों के जुल्म से तंग आकर अल्लाह के रसूल ने अपना घर छोड़ा और अपना घर छोड़ करके दारे अरकम में हजरत अरकम के घर रहे। साहबा हुजूर से मिलने जाते थे तो चल कर नहीं जा सकते थे, घुटनों के बल चलना पड़ता था कि कोई पीछे न लग जाए, कोई पीछे लगेगा आके हुजूर को अजियत देगा। अल्लाह अकबर, ये अंदाज था। तो उम्मे जमील से जब उम्मे खैर ने कहा तुम्हारे आका का है, तो कहा मुझे कौन पता कौन आका और क्या कहा वो मोहम्मद अरबी का, मुझे क्या खबर मोहम्मद अरबी की। तो चूंकि उन्होंने छुपाया अपना मजहब, आका अच्छा मेरे बेटे अबू बकर बुलाते हैं चलो। जब हजरत अबू बकर के पास आई सिद्दीक अकबर ने आका कैसे है, तो उन्होंने आंख से कहा तुम्हारी अम्मी सुन ली, इनकी फिक्र न करो, बताओ आका कैसे। तो कहा आका अच्छा खैरियत से। कहाँ है? कहा इतना सताया मक्के वालों ने कि हुजूर अपना घर छोड़कर दारे अरकम में है, हजरत अरकम के घर में है, मुझे ले चलो। जब दोनों का सहारा लेके अबू बकर पहुंचे हैं तो हुजूर ने पूछा अबू बकर कैसे हो? जख्मों से जिस्म छलनी है, कई दिन से कुछ खाया नहीं है। पूछा अबू बकर कैसे हो? उसकी आका आप सलामत हैं ना? तो मेरा सब कुछ सलामत है। आप सलामत हैं? मेरा सब कुछ सलामत है या रसूल अल्लाह। और हुजूर से लिपट गए। तारीख के ये मंजर अभी भी तारीख के औराक में अनमिट नकुश की शक्ल में मौजूद है कि जब सरकार अबू बकर सिद्दीक जब सरकार से लिपटे हैं तो सिद्दीक को देखकर हुजूर रो रहे थे, हुजूर को देखकर अबू बकर रो रहे थे, और दोनों को एक दूसरे से लिपट लिपट कर रोता देखकर सहाबा भी रो रहे थे। ये मंजर देखा। पता है उस वक्त सिद्दीक अकबर ने उसकी आका हाथ उठा दीजिए ना, दुआ कर दीजिए ना कि मेरी माँ को भी ईमान की दौलत नसीब हो जाए। उस वक्त आका ने हाथ उठाए, अल्लाह अबू बकर की अम्मी को ईमान अता फरमा। हुजूर दुआ करें और फिर वो रुक जाए। मेरे इमाम मेरे नबी की दुआ का शान ये बयान करते हैं, इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुक कर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। ये अबू बकर सिद्दीक है। तो अर्ज ये कर रहा था, पहला खिताब हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में जिसने किया वो अबू बकर सिद्दीक है। उस पर सिला मिला, मार पीट, कितना मारे गए, बहुत मारे गए सिद्दीक अकबर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उसके बाद सबसे पहले माल हुजूर के लिए किसी ने पेश किया, अबू बकर सिद्दीक है। आइए, मैंने अभी कहा ना जब माल सामने हो और महबूब सामने हो तो फिर पता चलता है। आप बुरा मत मानना, मैं कोई आपको तंज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ अपना दर्द दिल पेश कर रहा हूँ। हम लोग जब माल की बात आती है और हुजूर सामने हो तो हम लोग फेल होते हैं इश्क के। बहुत इश्क की बातें बहुतों को करते देखे, लेकिन मुझे अपनी, हो सकता है शायद मैं पहचान नहीं सका, अपनी पूरी उम्र में, अब तक की उम्र में मुझे कोई ऐसा आशिक ना मिला जिसमें मैं सिद्दीक और उवैस के इश्क की झलक देख सकूं। नहीं मिला। नमाजी बहुत मिले, हाजी बहुत मिले, आशिक अभी तक नहीं मिला। हम तलाश में हैं आशिक की कि जिस दिन वो मिल जाएगा उसके कदम पकड़ के कहेंगे हम पे भी तवज्जो डाल दो, दो कतरे हमें भी दे दो। लेकिन याद रखना सब बनना आसान है, आलिम बनना, खतीब बनना, पीर बनना, जो है वो मुहद्दिस बनना, मुफस्सिर बनना, तारीख दान बनना, मगर आशिक बनना आसान नहीं है। इसलिए कि हर चीज मेहनत के जरिए से मिल सकती है, लेकिन इश्क उसी को मिलता है जिसको महबूब चुन लेता है।
محبوب جس کو منتخب کر لے عشق ملتا اسی کو ہے، اور جو عاشق بنتا ہے پھر فرشتے بھی اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ امام کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا ہم روز فیل ہونے عشق کے امتحان میں۔ دیکھو مال سامنے، حضور سامنے، ابھی آپ سب غور کرنا، جب بیٹی کی شادی کرنے نکلتے ہیں تو ہم لوگ لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں۔ میں کوئی چندے کا اعلان نہیں کرنے والا ہوں، میں بالکل نہیں کروں گا، نہ یہاں کوئی موقع ہے نہ کسی نے مجھے کہا ہے، لیکن میں بات کہہ رہا ہوں عشق کو پتہ کب چلتا ہے؟ جب مال سامنے آتا ہے۔ بیٹے اور بیٹے کی شادی کرنے نکلتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کیا ہے، بے دریغ خرچ کیا ہے۔ اپنے ایمان والے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو کبھی اپنے نبی کے نام پہ بھی لاکھوں خرچ کیا؟ جو بیٹا بہو آنے کے بعد تم سے غداری کر سکتا ہے، اس بیٹے کے لیے تو آپ نے لاکھوں روپے محنت کے خرچ کیے۔ جو بیٹی سسرال جانے کے بعد آپ کو بھول سکتی ہے، اس بیٹی کے نام پہ تو آپ نے لاکھوں خرچ کیے۔ کیا کبھی اپنے نبی کے نام پہ بھی اتنے کھلے کھلے دل سے خرچ کیے؟ وہ نبی جو قبر میں جب سب دھوکہ دے کر چلے جائیں گے تو وہ تھپکیاں دینے کے لیے تشریف لائیں گے۔ بے وفاؤں کے لیے تمہارا دل اتنا بڑا ہے، وہ جانے وفا کے لیے دل میں کیا گنجائش ہے؟ لوگ کیا عشق کی باتیں کرتے ہیں؟ عشق کی بات کرنا آسان ہے، عشق کرنا سب کے مقدر میں نہیں ہے۔ بتاؤ کتنا خرچ کیا نبی کے نام پہ، بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ مسجد میں جمعہ کے دن چندہ بھی دیتے لوگ، تو جو نوٹ کہیں نہیں چلتی وہ مسجد میں ڈال کر کے جاتے ہیں۔ یہ حال ہے عشاق کہلانے والوں کا، ٹٹول ٹٹول کر دیکھتے ہیں۔ بیٹا بیٹی کو دیں گے تو بن دیکھے دیں گے، اللہ رسول کے نام پہ دیں گے تو ٹٹول ٹٹول کر دیں گے۔ یہ حال ہے۔ میں سب ایسے نہیں ہیں، کچھ اللہ کے لال ایسے بھی ہیں جو کروڑوں روپے اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں، لیکن وہاں بھی کچھ شائبہ ہے، اس لیے کہ اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کی بات تو ہوتی ہے، کہیں سخی کہلانے کی نیت سے تو نہیں کرتے الا ماشاء، یہ بھی تو ہے نا۔ لیکن صدیق کیسا عاشق ہے، جس دن اسلام قبول کیا، نوجوانوں میں بڑی عمر والوں میں سیدنا صدیق اکبر نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ تفصیل یہ ہے، بچوں میں سب سے پہلے مولائے کائنات، عورتوں میں سب سے پہلے اماں خدیجہ، غلاموں میں سب سے پہلے جناب زید، اور بڑی عمر والوں میں صدیق اکبر نے سب سے پہلے۔ 4 لوگوں نے اسلام قبول کیا، لیکن صدیق اکبر آج عنوان ہے۔ توجہ کرنا، دھیان دینا، ابو بکر صدیق نے جس دن اسلام قبول کیا اسی دن دولت رسول اللہ کی، اسی دن پہلے دن۔ اصل بات یہ ہے کہ صدیق اکبر کے حضور کی عمر میں صرف 2.5 یا 3 سال کا فرق تھا، اور بچپنے سے دوستی تھی۔ صدیق اکبر حضور کے بچپنے کے دوست تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب سیدہ خدیجہ کے گھر نکاح کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تب بھی صدیق اکبر حضور کے ساتھ تھے۔ حضور کے چچاؤں کے ساتھ دوست کی حیثیت سے صدیق اکبر بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بچپنے کے دوست ہیں، اور اللہ کے رسول کو بہت دیکھا تھا، سفر میں دیکھا، حضر میں دیکھا۔ بھئی دوستوں سے چھپا کیا رہتا ہے؟ دوست جو سب سے چھپا رہتا ہے وہ دوستوں سے چھپا نہیں رہتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں جب کوئی کلاس میٹ کسی کو ملتا ہے تو پھر آپ کتنے ہی بڑے ہو جائیں تو پھر وہ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے اسکول میں وہ کرتے تھے یاد ہے، فلاں کام کرتے تھے یاد ہے، بچپنے کی یادیں دلاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مگر قربان جائیں میرے آقا کا کردار کس قدر اجلا تھا، کس قدر ستھرا تھا، کہ صدیق نے بچپن سے لے کر اللہ کے رسول کو 40 سال کی عمر تک دیکھا۔ اور اتفاق کی بات، جس دن اللہ کے رسول نے نبوت کا اعلان کیا اس دن ابو بکر مکے میں نہیں تھے، مکے میں موجود نہیں تھے۔ اس وقت آپ مال تجارت لے کر کے یمن گئے ہوئے تھے، اور یمن میں کیا ہوا، وہاں پر ایک راہب ملا، ایک پادری ملا۔ پادری کہتے ہیں عیسائیوں کے مذہبی پیشوا کو وہ پادری راہب ملا۔ اس نے کہا کیا تم مکے کا رہنے والا نہیں؟ کیا تم مکے کا رہنے والا نہیں؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا ہاں تم سچ کہہ رہے ہو، میں مکے شریف کا رہنے والا ہوں۔ تو کہا تیرا قبیلہ؟ کہا میں بنو تمیم سے تعلق رکھتا ہوں۔ کہا کیا تو اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا کر مجھے دکھا سکتا ہے اپنا پیٹ؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، صدیق اکبر نے کہا، یہ باتوں میں پیٹ کا ذکر کہاں سے آ گیا؟
جو یہ روایت ہے میں اس کو اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں. صدیق اکبر نے کہا یہ باتوں میں پیٹ کا ذکر, اب پیٹ کیوں دیکھنا چاہتے ہو؟ حالانکہ کوئی مرد اگر مرد کا پیٹ دیکھے تو کوئی بہت زیادہ عیب کی بات تو نہیں ہے. مرد کا پیٹ اگر دیکھ لے کوئی حرام اور ناجائز تو نہیں ہے, مگر جن کے رتبے ہیں سوا, ان کو سوا مشکل ہے. صدیق وہ ہیں جو شراب کے حرام ہونے سے پہلے, جس نے کبھی شراب نہیں پی, اسلام کا اعلان کرنے سے پہلے جس نے کبھی بت پرستی اور شرک نہیں کیا, جو کبھی لوگ اس وقت جانوروں سے بھی زنا کرتے تھے, ابو بکر صدیق کا دامن اس وقت بھی زنا سے, شرک سے, شراب سے, جھوٹ سے پاک تھا. خدا نے ان کو چن لیا تھا. عاشق کی فکر دیکھو, عاشق کی شان دیکھو. جب اس شخص نے کہا تیرا پیٹ دیکھنا چاہتا ہوں, صدیق اکبر نے کہا یا پیٹ کا ذکر کیا آ گیا, میں تمہیں پیٹ کیوں دکھاؤں. آگے بڑھنے سے پہلے عرض کروں, وہ بھی ایک عاشق تھا جو کلمہ پڑھنے سے پہلے کسی مرد کو اپنا پیٹ دکھانے میں بھی حیا کر رہا تھا. ہم بھی عاشق ہے, پھٹی ہوئی پینٹ پہن کر کے اپنی مانڈیوں کو ننگا کیے ہوئے ہیں, اپنے گھٹنوں کو ننگا کیے ہوئے ہیں. یہ کون سا عشق رسول ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ ایسے کپڑے جس سے انسان کے جسم کے نشیب و فراز ظاہر ہوں, انسان کی بے ستری ہو, اور اس میں لوگوں کو کوئی حیا نہیں. گھٹنے کے اوپر کے برمونڈے پہن کر کے گھوم رہے, کوئی حیا نہیں. ٹوال لپیٹ کر, کپڑا لپیٹ کر گھٹنے دکھا رہے, کوئی حیا نہیں. ذرا سوچے تو, گھر کی عورتیں باریک اور پتلے لباس پہن کر اپنے جسم کی نمائش کر رہی, کوئی حیا نہیں. اللہ اکبر, کیا دن آ گئے. عاشق کیسے تھے, کیا ہو گیا. اللہ اکبر. تو صدیق اکبر نے کہا اس میں پیٹ کا ذکر کیا گیا. تب اس نے کہا میں تیرا پیٹ اس لیے دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو آسمانی کتابیں ہیں اس میں آخری نبی کا ذکر ہے, خاتم النبیین کا ذکر ہے. اس کا نام محمد ہوگا, وہ مکے میں پیدا ہوگا, وہ یثرب کی طرف جسے مدینہ کہا جائے گا ہجرت کرے گا, اور اس پر جو سب سے پہلے ایمان لانے والا ہے وہ اس کا جانشین اور وزیر ہوگا. جب میں نے تجھے دیکھا نا تو وہ میری جو کتابوں کے اندر ذکر ہے, تیرا حلیہ اسی کے مطابق ہے, تیرا قبیلہ بھی اسی کے مطابق ہے, اور تیرا مسکن بھی اسی کے مطابق ہے. مسکن دیکھ چکا, قبیلہ دیکھ چکا, حلیہ دیکھ چکا, لیکن میری کتاب میں تیری ایک نشانی اور بھی ہے. ذرا توجہ کر لیں, ایک نشانی تیری اور بھی ہے. ہماری آسمانی کتاب میں لکھا ہے اس کا قبیلہ یہ, اس کی شکل یہ, اس کی پیدائش یہ, تینوں میں چیک کر چکا, بالکل تو وہی ہے. لیکن ایک نشانی اور ہے کہ جو نبی پہ سب سے پہلے ایمان لائے گا, کلمہ پڑھے گا, نبی کا آخری نبی کا جانشین اور خلیفہ ہوگا, تو اس کے پیٹ پر الٹی طرف بائیں طرف ایک تل ہوگا, تل. تو اب تک تو صدیق نے بھی اپنا تل نہیں دیکھا تھا. ارے کسے خبر کہ میرے جسم میں کتنے تل ہیں؟ آدمی تل تھوڑی گنتا ہے. ہاتھ اور پیر میں ہو تو نظر آتا ہے, چہرے میں ہو تو نظر آتا ہے, بدن میں تو آدمی کو خود پتہ نہیں چلتا. اللہ اکبر. وہ راہب کہہ رہا ہے سب وہی نشانی ہے جو تیرے اندر ہے, لیکن ذرا تل دیکھنا چاہتا ہوں, کپڑا ہٹا چیک کروں. لوگ ابو بکر کو سمجھتے کیا ہے؟ آسمانی کتابوں نے ابو بکر کے پیٹ کا تل بھی بیان. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت صدیق اکبر. جس کے شکم کا تل آسمانی کتابیں بیان کرے اس سے ابو بکر صدیق ہے. یہ صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ. اور جب کپڑا ہٹایا تو الٹی طرف تل نظر آیا. تل دیکھ کر اس نے کہا تو ہی پہلا ایمان لانے والا ہے, تو ہی جانشین بننے والا ہے, تو ہی وزیر بننے والا ہے. لیکن جائے گا نا تیری ملاقات ہوگی آخری نبی سے, میں اس کی شان میں کچھ نعت لکھ کر دیتا ہوں, پڑھ کے سنا دے. اس سے پتا چلا نعت بدعتیوں کا طریقہ نہیں ہے. نعت روز اول ہی سے عاشقوں کا اپنا مزاج ہے. ہاں, جب عشق دل میں انگڑائیاں لیتا ہے تب نعت آتی ہے. جب آنسو عشق کے ترجمان بن کر مزگاہ پہ سجتے ہیں تب قلم کرتاس پر اپنا کام کرتا ہے تو اسے نعت کہا جاتا ہے. آج کل لوگ نعتوں سے پتہ نہیں کیوں چڑھنے لگے ہیں.
لوگوں کو نعتوں سے پتہ نہیں کیا تکلیف ہے، اور کچھ روشن خیال اپنے بھی لبرل بننے کے چکر میں ان کو بھی نعتوں سے تکلیف ہے کہ یہ نعت ایسی کیسی پڑی، وہ ایسا کیسا کیا، یہ کیوں کیا۔ وہ نادان، عشق کے اظہار کے انداز جدا ہوتے ہیں، اظہار عشق کے طریقے جدا ہوتے ہیں۔ اگر حدود شرع میں ہے تو نہ تجھے اختیار ہے کسی کی نیت پہ شک کرنے کا، نہ مجھے اختیار ہے۔ خدا جانے کس کی کون سی ادا قبول ہو جائے، ہے نا۔ ایک مرتبہ حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی نے ایک بندے کو لڑکھڑاتے دیکھا تو کہا لعنت ہو اس پر، یہ تو شراب پی رہا ہے۔ غیب سے ندا آئی، جنید اس نے شراب نہیں پی، میرا عشق اتنا غالب آیا کہ عشق میں لڑکھڑا گیا۔ ہر ایک کو شک کی نیت سے نہ دیکھا کرو، جو غلط کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ نہیں، لیکن ہر ایک کو شک کی نیت سے دیکھنا بھی اہل سنت کا مزاج نہیں۔ نعت نعت ہے، نعت مسلک کی پہچان ہے، نعت عاشقوں کی علامت ہے۔ ہاں جب حسان نعت پڑھتے تھے تو اللہ کے نبی زمین پہ جلوگر ہوتے تھے، حسان کو منبر پہ بٹھاتے تھے۔ جب بوسیری نعت پڑھتے ہیں تو حضور اپنی چادر اتار کر دیتے ہیں۔ میر علی شاہ جب نعت پڑھتے ہیں تو وادی حمرا میں حضور اپنا دیدار عطا کرتے ہیں۔ نابغہ جادی جب نعت پڑھتے ہیں تو دعا حاصل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر سعدی نعت پڑھتے ہیں تو دربار رسالت میں نوازے جاتے ہیں۔ خسرو نعت پڑھتے ہیں تو اللہ اکبر لامکاں کی سیر عالم رویا میں کرائے جاتے ہیں۔ بلاخی خسرو کو کہنا پڑتا ہے نمی دانم چے منزل بود شب جائے کہ من بودم بہر سو رقص بسمل بود شب جائے کہ من بودم پری پیکر نگارے سر و قد لالا رخسارے سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم خدا خود میر مجلس بود اندر نام کا خسرو۔ یہ شرف نعت خاں کو نصیب ہوا، کیا خدا خود میر مجلس بود اندر نام کا خسرو۔ محمد شمع محفل بود شب جائے کہ محمد شمع محفل۔ ہاں جو لوگ عشق رسول کے نام پہ نام رسول کو بیچتے ہیں، میں ایسے نعت خاں کو نعت خاں سمجھتا ہی نہیں، لیکن ہر ایک کو شک کی نظر سے دیکھنا یہ بھی اہل سنت کا مزاج نہیں۔ دلوں کی کیفیت تو اللہ جانتا ہے، ہمیں تو حسن ظن رکھنا چاہیے۔ اس لیے میری گزارش، میں نے بہت دکھ ہوا، میں نے ایک جگہ دیکھا کہ کچھ لوگوں نے نعت خانوں کو نقلی نوٹیں دی۔ انہوں نے تکلیف سے کہا کہ آپ ہمیں نقلی نوٹیں دے کر ہمارا مذاق اڑا۔ جس کو دے رہے تھے اس کو نہ دیکھا ہوتا، جس کے نام پہ دے رہے تھے اسے تو دیکھ لیا۔ نعت خانوں کا مذاق نہ بناؤ، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کسی کا مذاق نہ بناؤ۔ پتہ نہیں آپ جس کا مذاق بنا رہے اللہ کے نزدیک وہ آپ سے بہتر ہو۔ دل کی کیفیت تو خدا جانتا ہے۔ بہرحال نعت پڑھتے رہو، پڑھاتے رہو، نعت کے ماحول میں ڈوبے رہو، اس لیے کہ جو نعت سے جتنا قریب ہوگا وہ گانے اور میوزک سے اتنا دور ہوگا انشاءاللہ۔ نعت کی اپنی برکتیں۔ ارے اعلیٰ حضرت کو بھی جب عالم بیداری میں دیدار ہوا، ایک نعت لکھنے کے بعد ہی تو ہوا۔ وہ صبح لالہ زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ رکھیے جیسے ہیں خانہ زاد ہیں ہم، مول کے عیب دار پھرتے ہیں۔ جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گردے گار پھرتے ہیں۔ لاکھوں قدسی کار خدمت پر لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں۔ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں۔ اس کے بعد دیدار رسول نصیب ہوا، علامہ جامی کو دیدار نصیب ہوا۔ اس نعت کے بعد کہتے ہیں اللہ اکبر، اور بڑے مزے میں کہتے ہیں تنم فرسودہ جاں پارا زہجرہ یا رسول اللہ، دلم پشمردہ آوارا زیسیاں یا رسول اللہ، چوں سوے من گزر آری من مسکیز ناداری فدائیں نقش نالینت کنم جا یا رسول۔ کیا جذبات ہے، کہتے حضور آپ میرے گھر کبھی آئیے نا۔ ہائے ہائے ہائے، لوگ کہتے ہیں مر کے مٹی میں مل گئے، اور جامی کہہ رہے میرے گھر آئیے نا۔ اس لیے کہ جن کے عقیدے مٹی میں ملے ہیں انہیں نبی مٹی میں ملے نظر آتے۔ ارے جو نبی کا عاشق ہو جائے وہ مٹی میں نہیں ملتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ عاشق سرکار نظمی کہتے ہیں عاشق نبی ہوں میں، وارث علی ہوں میں، میلا ہو نہ پائے گا حشر تک کفن میلا۔ اللہ اکبر۔ جامی کہتے ہیں حضور کبھی میرے گھر آئیے نا۔ میں ترجمانی کر رہا ہوں کہ آپ میرے گھر آئیں گے، میں کیا کروں گا؟ کر کیا سکتا ہوں؟ آپ بادشاہوں کے بادشاہ، آپ آقاؤں کے آقا، میں آپ کو دے کیا سکتا ہوں؟
بھائی آنے والے کو کوئی تحفہ تو دیا جاتا ہے نا. آقا میں آپ کو دے کیا سکتا ہوں؟ کہتے چوس ہوئے من گزر آری. آپ آئیں گے نا میری طرف میرے گھر, میں کیا کروں گا؟ منے مسکیز ناداری, میں تو مسکین بھی ہوں اور نادار بھی. جس سے سب لیتا ہوں اس کو دے کیا سکتا ہوں, لیکن دوں گا. ہائے ہائے توجہ ہے میرتا والو, گرد نواز سے آنے والو, توجہ ہے, عشق کا معیار دیکھیں. میں غریب بھی ہوں نادار بھی ہوں. آپ آئیں گے تو میں سلطان خوبا کو کیا دوں گا, بادشاہوں کے بادشاہ کو کیا دوں گا, آقاؤں کے آقا کو کیا دوں گا, کیا دے سکتا ہوں؟ کہا میں تو مسکین بھی اور نادار بھی ہوں, لیکن دوں گا ضرور. کیا؟ جب آپ میرے آنگن میں قدم رکھیں گے اور آپ کی نالین کا قدم میرے آنگن میں رکھا جائے گا تو اس کا نشان تو پڑے گا نا, تو آپ کی نالین کے نشان اپنی جان قربان کر کے آپ کو ہدیہ کر دیں. چوسوے من گزر آری, منے مسکیز ناداری, فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ, زجام حب تو مستم وزنجیریں تو دل بستم, نمی گویم کے من ہستم سخندہ یا رسول اللہ, چو بازوے شفاعت را کشائی پر گناہ گارا, مکن بحروں میں جامی را درا یا رسول اللہ. یہ نعت کے بعد حضور کا دیدار نصیب, عالم بیداری میں نصیب. نعتیں ہیں, لیکن پھر کہتا ہوں لوگوں کو بھی چاہیے کہ نعت کو نعت کی حیثیت سے پڑھیں, نعت کو بازار نہ بنائیں, نعت کو بزنس نہ بنائیں, اور آپ بھی نعت اور نعت خانوں کا احترام سیکھیں. 12 اشعار لکھے اس راہب نے. کتنے اشعار؟ 12. توجہ, نعت لکھی اور 12 اشعار. 13 بھی لکھ سکتا تھا, 11 بھی لکھ سکتا تھا. اس کا مطلب روز اول سے عاشقوں کے مزاج میں 12ویں بسی ہوئی تھی. یہ کتاب میں تو نہیں ہے لیکن عشق کی کتاب سے ضرور نظر آتا ہے. اشعار کتنے لکھے؟ 12. اور کہا جا جا, ہو سکتا ہے تیرا مقدر یاوری کرے. ابو بکر مکہ شریف آئے, جوان تھے, دوستوں میں بیٹھے تو مکے کا وہ آ گیا شیطان, جسے دنیا ابو جہل کہتی. سب دوست بیٹھے تھے. ابو بکر یمن سے کب آئے؟ تجارت لے کے آئے, ابھی آئے. کچھ سنا کیا؟ دیکھو ابو طالب کے یتیم نے کیا اعلان کر دیا, محمد عربی نے کیا اعلان کر دیا. ہنگامہ ہے پورے مکے میں, لڑائی جھگڑے مچے ہوئے. کہا ہوا کیا؟ بولے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا نبی ہوں. فوراً صدیق کے کوئی اس کو جواب نہیں, اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اس لیے کہ بچپنے سے دیکھا تھا جس نے اپنے نجی معاملے میں کبھی جھوٹ نہیں بولا وہ اللہ کے معاملے میں جھوٹ کیسے بول سکتا تھا. فوراً اٹھ کے حضور کے پاس گئے. کہا آپ نے ایسی بات کی؟ ہاں بالکل کی. تو پھر میرے لیے کیا حکم؟ کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ. کہا نبی تو کوئی نہ کوئی معجزہ دکھاتا ہے نا, تو کوئی معجزہ دکھا دے. دوستی تھی نا تو بے تکلفی بھی تھی نا, کوئی معجزہ دکھا دے. مسکرا کے کہا کیا وہ یمن کے بوڑھا معجزے کے طور پہ تجھے کافی نہیں ہے؟ وہ یمن کا بوڑھا کافی نہیں ہے؟ حضور یمن میں تو بہت سے بڈھوں سے ملاقات ہوئی. کس بڈھے کی بات کر رہے ہیں؟ کہا جس نے تیرے پیٹ کا تل دیکھا تھا اس بڈھے کی بات کر رہے ہیں. اس نے 12 اشعار لکھ کے دیے تھے, ذرا وہ سنا. جس نے میری نعت لکھ کر کے دی تھی صدیق نے کہا جو مکے میں بیٹھ کے یمن کی میری دل کی داستان بھی جانتا ہو وہ لوگوں کے دل کی داستان سے کیسے ناواقف ہو سکتا ہے. اور ابو بکر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. جس دن مسلمان ہوئے, بلکہ مسلمان ہونا تو یہ میں بس یوں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, ورنہ تو صدیق تو کبھی کافر تھے بھی, کبھی شرک نہیں کیا, کبھی کفر نہیں کیا. اظہار ایمان ہو رہا ہے. اور اسی وقت جتنا مال یمن سے آئے تھے نا, مال تجارت موجود تھا, پورا مال تجارت. اور اس دن ابو بکر صدیق کے پاس 40,000 درہم موجود تھے. جس دن مسلمان ہوئے 40,000 درہم موجود تھے اور مال تجارت. درہم کس کو کہتے ہیں؟ چاندی کے سکے کو. 40,000 چاندی کے سکے اور پورا مال تجارت قدموں میں رکھ کے کہا یہ سب آپ کا ہے, اسلام کی راہ میں جہاں چاہے اس کو خرچ کرو. صدیق بھائیو, ہم صحابہ پر باتیں کرتے ہیں, ہماری اوقات ہے یہ مال اس طرح پیش ہے.
اور پوری زندگی مال پیش کرتے رہے. حضرت بلال کو آزاد کیا, عامر ابن فہیرہ کو آزاد کیا, کئی کنیزوں کو آزاد کیا, اللہ کی راہ میں آزاد کرتے رہے. مسجد نبوی کی زمین بھی خرید کے انہوں نے وقف کی ہے صدیق اکبر. جب میں مسجد نبوی کی زمین کو دیکھتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے ابو بکر صدیق آپ کے نام عمل میں کتنا ثواب ہوگا, کتنا ثواب ہوگا. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنا ہوگا. چلے میں سبق سنانے کے لیے اپنے علماء کو آپ کے سامنے ایک مطالعہ پیش کرتا ہوں, کتنا ثواب ہو سکتا ہے صدیق اکبر کو. دیکھیے آپ کی میرتا میں, میرتا سٹی میں کسی سیٹ صاحب نے, صرف سمجھانے کے لیے, کسی سیٹ صاحب نے ایک زمین خریدی, علی حضرت یہ مسجد کے لیے وقف, ٹھیک ہے. اب اس مسجد میں وہ سیٹ صاحب نماز پڑھتے ہیں, لیکن سیٹ صاحب کیا مولانا سید محمد قادری صاحب کی طرح اللہ والی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یہ علی رسول عالم, وہ بیچارہ دنیا دار, ملانے کے لیے نہیں کہہ رہا, سمجھانے کے لیے اندازہ ہو جائے گا. تو اب سید محمد قادری کی طرح سیٹ صاحب میرتا کی نماز نہیں پڑھ سکتے کیونکہ ان کا معیار وہ نہیں ہے. لیکن اگر سید صاحب کا سجدہ وہ اپنے نام اعمال میں لکھوانا چاہیں تو طریقہ کیا ہے؟ اپنی وقف کی ہوئی مسجد میں, وقف کی ہوئی مسجد میں, اپنی وقف کی ہوئی مسجد میں سید صاحب نے نماز پڑھی تو سید صاحب کے ثواب میں کمی کیے بغیر اس کا ثواب کس کے اعمال میں لکھا جائے گا؟ جس نے زمین وقف کی تھی. راجستھان والوں کی رعایت کرتے ہوئے جس نے وقف کی تھی, وقف کی تھی, ٹھیک. حالانکہ اگر یہ دور کے علماء سنیں گے تو بولیں گا کہ یہ کیا کہہ دیا, لیکن علاقے والوں کی مناسبت سے میں کہہ دیتا ہوں کیونکہ مجھے کسی سے نہ علم کی سند لینا ہے, نہ عشق کی سند لینا ہے, نہ کسی اور چیز کی سند لینا ہے, اس لیے کہ یہ ساری سندیں بارگاہ رسالت سے ملنی ہے اور مل جائے گی انشاءاللہ, ہے نا. تو بہرحال علاقے کے حساب سے میں بات کرتا ہوں, وقف کی بجائے چلے وقف ہی کہہ دیتا ہوں, آپ کے یہاں علم کی بجائے علم ہی کہہ دیتا ہوں, رعایت کرتا ہوں, لیکن کہہ دیتے ہیں. کیا سید صاحب کی طرح سجدہ سیٹ صاحب نہیں کر سکتا, لیکن مسجد کی جگہ وقف کرنے کی برکت سے سید کے سجدے کا ثواب کس کے نام آیا؟ کیوں؟ اس کی زمین پہ, وقف کی بھی زمین پہ نماز پڑھی سید صاحب. سید صاحب حضور سیدی شیخ الاسلام مدنی میاں نے پڑھ لی. اب اور بڑی بات ہے نا, اور بڑی بات حضور تاج الشریعہ نے پڑھ لی. اور بڑی بات محدث اعظم اور مفتی اعظم نے پڑھ لی. تو اب مفتی اعظم اور محدث اعظم کتنا تو یہ سیٹ سجدہ نہیں کر سکتا, نہ ویسا ثواب پا سکتا ہے, لیکن ان کے سجدوں کا ثواب کمی نہیں ہوگی اس میں, مگر ملے گا کس کو؟ سیٹ. کیوں؟ ان کی وقف کی بھی مسجدیں, اسی لیے تو لوگ مسجدیں بناتے ہیں. لوگ کیوں زمینیں وقف کرتے؟ اسی لیے کہ قیامت تک جتنے پڑھیں گے سب کے سجدوں کا ثواب کہاں آئے گا؟ اور سجدے کرنے والوں کو کمی نہیں ہوگی, لیکن آئے گا کہاں؟ جس نے اللہ کے لیے وقف کی ہے. مثال کے طور پہ ہم عشاء پڑھ کر آئے ہیں, الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ایک بندہ عشاء ایک ہی بار پڑھ سکتا ہے, فجر ایک ہی بار پڑھ سکتا ہے, ظہر ایک ہی بار پڑھ سکتا ہے, جمعہ بھی ایک بار پڑھ سکتا ہے. لیکن اگر میں 500 جمعہ کا ثواب لینا چاہوں, 500 لوگوں کی مسجد بنا دوں, 500 لوگ جمعہ پڑھیں گے, جب تک پڑھیں گے سب کے جمعہ کا ثواب مجھے ملے. اس میں ولی بھی آئیں گے, کتب بھی آئیں گے, ابدال بھی آئیں گے. بات سمجھ میں آتی ہے؟ میں سمجھانے میں کامیاب رہا ہوں. اگر کوئی اور خوش نصیب ہو اس کی وقف کی ہوئی مسجد میں غوث پاک غریب نواز آ کے نماز پڑھ لیں. غوث پاک کی طرح وہ سجدہ تو کر نہیں سکتا, لیکن چونکہ زمین وقف کی ہے, صلہ کیا ملا؟ غوث پاک کے سجدوں کا ثواب اس سیٹ صاحب کے نام عامہ میں جس نے زمین وقف کی ہے. او سیٹھو, تمہاری مسجد میں پیر آئیں, فقیر آئیں, سید آئیں, محدث آئیں, مفتی آئیں, لیکن صدیق اکبر نے مسجد نبوی کے لیے زمین وقف کی ہے, جہاں 10 سال تک نبیوں کے امام محمد الرسول اللہ نے مسلسل سجدے کیے ہیں, مسلسل سجدے کیے ہیں, مسلسل سجدے کیے ہیں. اب نبی کا ایک سجدہ, نبی کا ایک سجدہ اندازہ کرو, ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں. میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا, جب دونوں جہان حسین کے ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے, جب نواسے کے سجدے کا یہ عالم ہے تو نانا کے سجدوں کا عالم کیا ہوگا. اور وہ سجدے ابو بکر کی وقف کی ہوئی زمین پہ ہو رہے
اکبر. اندازہ ہے؟ یہ صدیق اکبر ہے. اسی لیے حضور محدث اعظم کے چوشوی رحمت اللہ علیہ نے کیا کہا؟ مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا. ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا. یہاں تو 200 روپے کی چپل بیچنے کے لیے اللہ کی جھوٹی قسم کھائی جاتی ہے. یہاں تو تاش کے پتے پیسوں کی محبت میں کھیلے جاتے ہیں. یہاں تو جوؤں کے اڈے پیسے کی محبت میں چلائے جاتے ہیں. یہاں تو شراب، بھنگ اور چرس مسلمان بیچتا ہے پیسوں کی محبت میں. دعویٰ عشق رسول کا، اور پیسے کے لیے اتنے لوبھی، پیسوں کے لیے اس قدر لالچ کہ زہر بیچ رہے ہو، موت بیچ رہے ہو، لوگوں کی جانوں سے کھلواڑ کر رہے ہو. یاد رکھنا، عاشق تو وہ ہوتا ہے جو محبوب کے لیے پیسے بھی قربان، یہ دولت قربان کی. اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں. آئیے، پیسوں کے بعد کون سی چیز آتی ہے؟ اولاد. بس ایک ایک بات کر کے بات پوری کرتے ہیں. اولاد. پیسوں سے زیادہ پیارا کون ہے؟ اولاد. کیسے پتا چلا؟ بچہ بیمار پڑا، ڈاکٹر کے پاس پہنچ، ڈاکٹر میری پوری دولت داؤ پہ لگا دوں گا، میرا بچہ بچا لے. ایسے ہی ہے نا اولاد. صدیق اولاد اور محبوب، اولاد کو قربان. بدر کی جنگ ہے، سامنے سگا بیٹا ہے، ادھر ابو بکر صدیق. لوگ صحابہ کے بارے میں کیا کیا کہتے ہیں، انہیں یہ تاریخ نہیں پتا. کیسے ہلکی ہلکی باتیں کرتے صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں، انہیں یہ سب قربانیاں نہیں پتا. آپ نے نہیں کہنا، ہمارا مسلک پورا کے پورا ادب ہے. کیا قربانیاں ہیں بھائیو؟ آج اللہ کی محبت میں، رسول اللہ کی محبت میں لوگ نیند قربان نہیں کرتے. فجر کی 10 منٹ کی، 10 منٹ کی نیند. 98% مسلمان نمازوں میں سوتے ہیں فجر میں، 5% 4 وقت کی پڑھتے ہیں، 3% اس میں سے بھی غائب ہو جاتے ہیں فجر. یہ عاشقوں کا حال ہے. حالانکہ اللہ کے رسول نے فرمایا، دیکھو میری کوئی حیثیت، حضور نے کیا فرمایا سن. عاشق بنتے ہو نا، بہت بڑے عاشق، مجھ سے بڑے ہو آپ عاشق، میری کوئی اوقات نہیں، لیکن ایک آئینہ دکھانا چاہتا ہوں، برا مت ماننا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، شیخ ابو طالب مکی نے قوت القلوب میں لکھا، جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے اور پوری رات سوتا رہے، آقا فرماتے ہیں میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ عشق میں جھوٹا ہے. جھوٹا جھوٹا ہے، جھوٹ بول رہا ہے. عاشق پوری رات سو ہی نہیں سکتا. توجہ، عاشق پوری رات سو نہیں سکتا. میرے بھائی، مچھر کاٹے تو نیند نہیں آتی، عشق کاٹ رہا ہے تو کیسے نیند آ رہی ہے؟ عاشق تو راتوں کو روتا ہے، عاشق تو رات کے اول حصے میں یا آخر حصے میں عبادت کرتا ہے. اور آقا کیا فرمانے، جو مجھ محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم عشق کا دعویٰ کرے پوری رات سوتا رہے، وہ جھوٹا ہے. جھوٹا. فجر کی نماز رات کو نہیں ہوتی، صبح ہوتی ہے. جو رات بھر سوئے وہ جھوٹا ہے، جو صبح کو بھی نہ اٹھے نماز میں، وہ کتنا بڑا جھوٹا ہوگا. قبر میں کیا منہ دکھاؤ گے؟ جو کہنا اپنے آپ کو کہہ لو، اس کا شک، اس پر شک، اس کو یہ، اس کو برا، سب کو کہہ رہے ہو. حضور کے عاشق بنے، سب بن گئے، آقا کے عاشق بنے. آقا کہہ رہے وہ جھوٹا ہے. جھوٹا جو عشق کا دعویٰ کرتا ہے. عاشق تو راتوں کو جگتا ہے. سرکار غریب نواز زندگی کے آخری کے 70 سال تک، پوری عمر 97 سال ہے، ابتدا کے 27 سال میں کبھی کبھی گھنٹے، 2 گھنٹے، 4 گھنٹے سو لیتے تھے. آخری کے 70 سال نہ دن کو سوئے ہیں نہ رات کو سوئے ہیں، جگتے ہی رہتے تھے. ان کو کبھی بستر پہ لیٹا ہوا نہیں دیکھا گیا. عاشق یہ ہوتے ہیں. ہم ان کی طرح نہیں ہو سکتے، لیکن کم سے کم کچھ رات تو عبادت کرو. اللہ پاک حدیث قدسی میں فرماتا ہے، میرے عاشقوں کی نشانی یہ ہے. اب اللہ فرما رہا ہے عشق الہی کی نشانی کیا؟ کہتا ہے میرے عاشقوں کی نشانی یہ ہے، جب سب سو جاتے ہیں تو وہ تہجد میں میرے لیے بیدار ہوتے ہیں. جب لوگ غافل ہوتے ہیں تو وہ تلاوت کرتے ہیں، آنسوؤں کی سوگات پیش کرتے ہیں. بھائیوں، ہم بہت دور ہیں. اصل میں اپنا حال کیا ہے بتائیں؟ ہم حلوے والے عاشق ہیں، بریانی والے عاشق ہیں، ہاں صرف نعرے والے عاشق ہیں. مگر ہنسنے کی بات نہیں، مرنے کے بعد پچھتاؤ گے کہ ہم صرف چیٹنگ کر رہے تھے، چیٹنگ بازیاں کر رہے تھے. میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، ایک جنرل بات کہہ رہا ہوں، لیکن اس وقت پچھتانا کام نہیں آئے گا. عاشق بھی اپنے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک چھوڑتا ہے، عاشق بھی محبوب کا دل دکھاتا ہے.
فاروق اعظم کہتے ہیں جو گناہ کرتے ہیں وہ اللہ کے رسول کو قبر انور میں رنجیدہ کرتے ہیں، دکھ دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں۔ سوچو، چھوٹا گناہ کرو تو حضور کا دل دکھتا ہے، جب زنا کوئی کرتا ہوگا حضور کا امتی کہلا کر، رات کے 3 بجے تک زنا کی فلمیں دیکھتا ہوگا، جو سود کے دھندے کرتا ہوگا، اپنی بیٹیوں کے گلے میں مفلر کی طرح دوپٹے لٹکا کر پارکوں میں لے کے پھرتا ہوگا، جب کسی کی بیٹی ولیمے میں میک اپ کر کے اجنبی مردوں کے سامنے بے پردہ جاتی ہوگی، رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، آقا کے دل کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ عاشق کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر، آؤ عاشق کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ اللہ۔ صدیق اکبر ایک طرف سگا بیٹا ہے، مکے والوں کے ساتھ ہے، حضور کے ساتھ صدیق اکبر، جنگ ہو گئی، جنگ جیت گئے، بیٹا مسلمان ہوا، مسلمان ہونے کے بعد بیٹا کہتا ہے ابو کیا وہ دن تھا نا بدر کا، کیا دن تھا ابو؟ کون سا دن؟ بدر کا، کیا دن تھا؟ ایک طرف میں تھا مکے والوں کے ساتھ، ایک طرف آپ تھے آقا کے ساتھ۔ ابو میں مسلمان نہیں ہوا، آپ میری تلوار کی زد میں بار بار آتے، میں باپ سمجھ کے چھوڑ دیتا، لیکن مسلمان ہونے کے بعد بیٹے نے کہا پھر بھی عشق نے انگڑائی لی، تیور بدل گئے، واللہ یہ تیرے کفر کی کمزوری تھی جو تو باپ سمجھ کے چھوڑتا، اللہ کی عزت کی قسم اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا، بیٹا سمجھ کے نہیں نبی کا دشمن سمجھ کر تیرے ٹکڑے کر دے۔ یہ صدیق اکبر ہے، یہ عشق ہے میرے آقا علیہ السلام کی۔ پھر تیسری بات آتی ہے جان، یہاں تو سب پھر رہے ہیں، جو مال اور اولاد میں ہی کامیاب نہ ہو وہ جان میں کیا کامیاب؟ یہ ابو بکر ہیں۔ ہائے ہائے، آقا فرماتے ہیں ابو بکر کی ایک رات کی نیکی عمر کی ساری زندگی کی نیکی پہ فضیلت رکھتی ہے۔ ایک رات کی نیکی کیا تھی؟ ہجرت کی شب آقا چلے، بس بات اسپینڈ ہوتی ہے، عشق کیا سرکار لے کے جا رہے ہیں کس کو؟ ساتھ میں صدیق اکبر کو۔ اور آپ جانتے جب صدیق اکبر حضور کے ساتھ چلتے تھے تو پیچھے پیچھے چلتے تھے، لیکن ہجرت کی رات آگے چل رہے، پھر تھوڑی دیر بعد پیچھے، پھر آگے، پھر پیچھے، پھر آگے۔ اب آقا نے پوچھی لی، جانتے ہیں لیکن اظہار بھی تو کرنا ہے، پوچھ لی ابو بکر یہ آگے پیچھے کیوں کرتے ہو؟ اس کرتے آقا جب یاد آتی ہے نا، خیال آتا ہے دشمن آگے سے آ کر آپ پہ حملہ کرے گا، تیر برسائے گا، تو میں آپ کے آگے آ جاتا ہوں تاکہ آپ کا آنے والا تیر میں اپنے سینے پہ لے لوں۔ پھر فوراً خیال آتا ہے پیچھے سے تو نہیں تیر آ رہا ہوگا، پھر میں آپ کے پیچھے آ جاتا ہوں تاکہ آپ کی پشت پر آنے والا تیر میں اپنی پشت پر لے لوں۔ اسی طرح کرتے کرتے صدیق اکبر غار ثور پہ پہنچے، سرکار نے فرمایا ابو بکر ہمیں حکم ہے ہم یہاں قیام کریں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں چھپیں گے، دیکھو سب کو اپنی اپنی بات رکھنے کا حق ہے، ہم عشق کے بندے ہیں، جمہوری ملک ہے، بات تو سب رکھ سکتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں چھپیں گے، میں نے کہا کچھ نہیں، کوئی چھپنا چھپانا نہیں۔ جب 40 کھڑے ہوئے ہیں تلواریں لے کر، حضور نکل گئے، نظر آئے نہیں، تو چھپنے کا کیا مطلب؟ جو دشمن کے نرگے سے نکلے اور دشمن نہ دیکھ سکے یہ تو ان کی شان ہے، اگر دکھانے پر آئیں تو پتھروں کو بھی اپنا آپ دکھا دیتے ہیں، اور چھپانے پر آئیں تو تلوار لے کے کھڑے رہنے والوں کو بھی نہیں دکھاتے۔ ایسے ہی ہے نا، ایک بات عرض کریں، اگر دکھانے پر آئیں ذروں کو دکھا دیں، نہ دکھانے پر آئیں تو فرشتوں سے بھی اپنا آپ چھپا لیں، ان کی اپنی بات ہے، ان کی اپنی شان ہے، وہ مالک و مختار نبی ہے، اور جس کو دکھایا اس کو اپنا بنا لیا۔ ابو جہل نے کبھی دیکھا ہی نہیں، کبھی دیکھا ہی نہیں، آپ نے کہا دیکھا تو بار بار، میں نے کہا یہی تو بات ہے، جس دن دیکھ لیتا وہ بھی دیوانہ ہو جاتا۔ دیکھا نہیں، اویس نے دیکھ لیا تو یمن میں رہ کر کے دیوانے رہے، کہا کبھی نہیں دیکھا، میں نے کہا یہی تو بات، ہم نے بھی نہیں دیکھا نا، لیکن بن دیکھے جو دیوانگی کیوں؟ اس لیے کہ توجہ اس طرف۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، آقا فرماتے ہیں ہمیں حکم ہے، حضور کو حکم تھا یہاں رکے، کیوں رکے؟ اس لیے کہ ہر جگہ کوئی نہ کوئی ہو سکتا ہے، غار میں ابو بکر کو لے کر کے رہنا ہے، کیوں؟ ہجرت ہی نہیں ہو رہی ہے، دنیا سے جانے کی تیاری بھی ہو رہی ہے، اپنے جانے کے بعد دین کو سنبھالنے کی طاقت ابو بکر میں پیدا کرنی تھی، تو تیار کرنے کے لیے غار میں بھیجا گیا کہ جاؤ محبوب
اپنے دل کی تجلیاں ابو بکر کے دل پہ ڈال دو تاکہ آپ کی جگہ پر آپ کا ابو بکر بیٹھے تو دین کو سہارا دے سکے۔ بہرحال چڑھنا تھا 500 فٹ، 500 فٹ پہاڑ ہے وہ، 500 فٹ، جسے جبل الثور کہتے ہیں۔ رات کا وقت ہے، رات کا اندھیرا ہے۔ صدیق کہتے ہیں آقا آپ میرے کندھوں پہ بیٹھ جائیں، میں آپ کو لے کر چلوں گا۔ توجہ، کیا نصیب ہے۔ اور حضور کو بٹھایا، اور کس شان سے بٹھایا؟ حضور کے دونوں پیر صدیق کے سینے پہ لٹک رہے ہیں اور حضور کندھے پر ہیں۔ اور کیسے چڑھ رہے تھے ابو بکر؟ انگلیاں رکھ کر، پورے پنجے رکھ کے نہیں چڑھے، کیونکہ پہاڑ پر کوئی چڑھا نہیں تھا نا، تو دھول تھی، مٹی تھی، غبار تھا، تو اگر پیر رکھیں گے تو نشان پڑے گا، نشان پڑے گا تو دشمن تلاش کر لے گا، تو پیر نہیں رکھے، انگلیاں رکھ کر کے چڑھے۔ صوفیہ کہتے ہیں اب حضور کو لے کر، ایک تو ہوتا ہے کوئی وزنی چیز لے کر کے کھڑے ہونا، اس کی بڑی منزل چلنا، اس کی بڑی منزل چڑھنا، سمجھ سکتے ہیں؟ حضور کو لے کے چڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ توجہ ہے آپ کی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپنا تھا، حلیمہ سعدیہ کے گھر تھے، تو اس وقت آقا فرماتے ہیں ایک ترازو لے کر فرشتے آئے، مجھے رکھا، ایک بندے کو رکھا، میں بھاری ہوا، مجھے رکھا، 10 بندے کو رکھا، میں بھاری ہوا، مجھے رکھا، 100 بندوں کو رکھا، میں بھاری ہوا۔ پھر جبریل نے کہا انہیں چھوڑ دو، پوری کائنات سے بھی تول دو گے کوئی ان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ توجہ ہے آپ کی۔ وہ رسول، ان کو صدیق اپنے کندھوں پہ بٹھا کر لے کر کے چڑھ رہے ہیں۔ اور صوفیہ کہتے ہیں، صوفیہ کے یہاں ہے کہ صدیق سے وہ بوجھ اٹھایا نہیں جاتا، اس لیے کہ انہیں کون اٹھا سکتا ہے، انہیں کون اٹھا سکتا ہے، اٹھایا نہیں جاتا۔ صدیق کیا کرتے ہیں؟ صوفیہ کہتے ہیں جب ان کی کمر ایسا لگتا کہ ٹوٹ جائے گی، پنڈلیاں جواب دے جائے گی، چڑھ نہیں سکیں گے، تو ابو بکر کا یہ تلوہ اٹھاتے اور اس تلوے کو دیکھتے، یہ تلوہ اٹھاتے اس تلوے کو دیکھتے، تلوے کے جلووں میں اتنا گم ہو جاتے کہ خبر ہی نہیں رہتی کہ میں کس کو لے کر کے کہاں جا رہا۔ اس لیے کہ حضور کا تلوہ تھا بڑا خوبصورت۔ صرف سمجھانے کے لیے کہوں گا، ملانے کے لیے نہیں۔ اگر کوئی کالا کلوٹا آدمی بھی ہونا تو اس کا تلوہ گورا گورا ہوتا ہے، سمجھ میں آتی بات؟ دیکھ لینا کبھی، کالے کلوٹے کا تلوہ بھی گورا گورا ہوتا ہے۔ نادان جو جانے ملی ہو، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملیح دلارا ہمارا نبی۔ تو حضور کے تلوے کتنے خوبصورت ہوں گے، واللہ آسمان گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار کتاب، سامنے گر کبھی ہوتا بھی تو سجدہ کرتا۔ مجھ سے کسی نے کہا مدینے میں چاند کیوں نہیں نکلا، تو میں نے کہا شاید حضور کے تلووں سے کپڑا ہٹ گیا ہوگا، اس لیے چاند کو چمکنے کی تاب نہیں رہی۔ میرے امام کہتے ہیں اللہ اکبر، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین انبر سارا ہو کر، رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی، رہ گیا بوسدے نقش کفے پا ہو کر۔ اللہ اکبر۔ اور کہتے تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا۔ صدیق تلووں کے جلووں میں گم ہے، اور گم ہو کر وہاں پہنچے جسے غارِ ثور کے، غارِ ثور میں پہنچے تو پھر وہی سب داستان جو آپ جانتے، سانپ والی میں وہ بیان نہیں کرتا۔ دشمن آیا، کون آیا؟ ڈھونڈنے لگا، تو حضور نے کیا کہا پتہ ہے؟ اسے قرآن نے ایک آیت نقل کیا ہے، لا تحزن، کیا کہا؟ لا تحزن، غم نہ کر، کیا کہا؟ غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بس اسی بات پوری کر رہا ہوں، بات ختم ہوتی ہے، ٹائم بھی ہو گیا ختم۔ کیا کہا؟ لا تحزن، لا تحزن، غم نہ کر، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب یہاں پر صدیق کے مخالفوں کو موقع مل گیا،
دیکھو دیکھو ہجرت میں حضور کے کہنے پہ گئے تو تھے لیکن کیسے غم کر رہے تھے، اپنی جان کی پڑی تھی۔ پاگلو، اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا لا تخف، خوف نہ کر، کیا کہا؟ لا تحزن، کیا کہا؟ قربان، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ کہتے ہیں اپنی جان کی پڑی تھی، تو اپنی جان کی پڑی تھی تو حضور کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ لا تخف، خوف مت کر، اس لیے کہ جان کا غم نہیں ہوتا، جان کا خوف ہوتا ہے۔ تو غم پھر کس کا ہوتا ہے؟ یار کا غم ہوتا ہے۔ ان کو کچھ ہو گیا تو کیا کروں گا، ان کو کچھ ہو گیا تو کیا کروں گا، ان کو کچھ ہو گیا کیا جواب دوں گا کہ پوری امت کو کہ میں ساتھ تھا اور میں کچھ نہ کر سکا۔ تو اپنا خوف نہ تھا، اگر اپنی جان کی پرواہ ہوتی تو خوف ہوتا، لیکن یار کی جان کی پرواہ تھی اسی لیے غم کھائے جا رہا تھا، ان کو کچھ نہیں ہونا چاہیے ان کو۔ تو صدیق کو کیا کہہ رہے؟ لا تحزن، غم نہ کر، کچھ نہیں ہوگا ہمیں، ان اللہ معنا، ہم دو نہیں ہیں، ہم دو نہیں ہیں، اس غار میں تیسرا ہمارے ساتھ، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور لوگوں نے دیکھا حضور کو، وہ دیکھ نہیں سکے، صدیق کو بھی دیکھ نہیں سکے۔ کیوں نہیں دیکھ سکے پتہ؟ اب میرے امام اس سے پردہ اٹھا، اسی کو امام اہل سنت کہتے ہیں، انہی کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ کیا پردہ اٹھاتا ہے؟ غار کے اندر دشمن حضور کو کیوں نہ دیکھ سکے تو کہتے ہیں جان ہے، جان ہے، جان کیا نظر آئے؟ ارے جان بھی کبھی نظر آتی ہے، اور حضور تو کون ہے؟ ارے جب تیری جان نظر نہیں آتی تو جانے کائنات کو کوئی کیسے دیکھ سکتا؟ جان ہے، جان کیا نظر آئے؟ کیوں عدو گردے غار پھرتے ہیں؟ ارے وہ تو جانے کائنات ہے، وہ کیا دیکھ سکیں گے؟ وہ غار کے ارد گرد پھر کر کے نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ اکبر، جان ہے، جان کیا نظر آئے؟ کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں؟ لاکھوں قدسی کار خدمت پر لاکھوں گرد مزار پھرتے ہیں۔ اور صدیق اکبر نے پھر اب آئیے، اللہ اکبر، اپنی جان حضور پہ قربان کی۔ حضور علیہ السلام غار سور میں جب اللہ آپ کو دکھائے تو دیکھنا، جائیں گے نا تو ایک آدمی، دو آدمی بیٹھ نہیں سکتے، دو آدمی لیٹ بھی نہیں سکتے۔ اگر ایک بیٹھے گا، ایک بیٹھے گا، ایک لیٹا ہوگا تو ایک بیٹھے گا، ایسی کیفیت ہے۔ صدیق اکبر بیٹھ گئے اور حضور لیٹ گئے۔ اب تھوڑا توجہ کرنا، میری طرف دیکھیں آپ، یہی بات ہے، تقریر صرف سنی نہیں جاتی، دیکھی جاتی ہے، یہ اصل بات ہے۔ توجہ آپ کی دیکھنے میں طرف، حضور صدیق بیٹھے، حضور لیٹے۔ تو جب لیٹنے والا کوئی لیٹتا ہے تو بیٹھنے والے اور لیٹنے والے کا دل ایک دوسرے کے سامنے سامنے ہو۔ کبھی دیکھنا، کبھی غور کرنا، صدیق کا دل حضور کے دل کے سامنے ہے، اور حضور نے آنکھیں بند کر لی، سو گئے، اور صدیق حضور کو دیکھ رہے ہیں۔ قیامت تک قرآن کے مصحف کی تلاوت کرنے والے قرآن دیکھیں گے، ابو بکر تم وہ ہو جس نے چہرہ مصطفیٰ کی تلاوت کی، جس نے صاحب قرآن کے چہرے کی تلاوت کی۔ اسی عالم میں وہ بات تھی، سانپ ڈس گیا۔ کہتے ہیں صوفیہ 70 مرتبہ ڈنک ماری صدیق اکبر کے انگوٹھے میں، لیکن صدیق اکبر ہے کہ حرکت نہیں کرتے کہ حضور کی نیند میں خلل نہ آئے۔ میری جان چلی جائے مگر میرے یار کی نیند میں خلل نہ آئے۔ آپ سے پوچھتا ہوں سنیوں، کبھی سوچنا گھر جا کر کے، تنہائی میں بیٹھ کے اکیلے میں سوچنا، حضور سے ہم کتنی وفاداری کر رہے ہیں۔ صدیق 70 بار سانپ کو ڈسوانا پسند کرتے ہیں، لیکن حضور کی نیند میں خلل آ جائے گوارا نہیں کرتے۔ میری جان چلی جائے، آقا کی نیند نہیں جانا چاہیے، کتنی بڑی بات۔ میری جان اتنی قیمتی نہیں ہے جتنی یار کی نیند کی۔ اگر حرکت کروں گا جان بچنے کا سامان ہو جائے گا، مگر یار کی نیند میں خلل آ جائے گا۔ صدیق 70 بار ڈسوا کر جان کو خطرے میں ڈال کر حضور کی نیند کو جو ہے وہ خلل پیدا نہیں کرنا چاہتے۔ میرے بھائیوں سوچو، جب 5 وقت کی نماز میں ہم مسجد سے غائب رہتے ہیں تو حضور کی نیند ہی میں خلل نہیں آتا، بلکہ حضور علیہ السلام کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ چہرے پہ جب وسترا چلاتے ہو تو یہ وسترا گال پہ بعد میں چلتا ہے، پہلے یہ وسترا حضور کو تکلیف دیتا۔ سوچو، گھر میں انگریزی ماحول پیدا کرتے ہو،
کہاں وہ عشق کا مزاج؟ مر جائیں گے، نیند میں خلل نہیں آئے۔ اور ہم حضور کو کتنا رنجیدہ کریں۔ لوگ کہتے ہیں مسلمان اس لیے کاٹے جا رہے، مارے جا رہے، تباہ۔ میں نے کہا اس لیے مارے کاٹے نہیں جا رہے، حضور کو قبر انور میں رنجیدہ کر رہے ہو، دکھی کر رہے ہو، اس لیے دنیا میں دکھ اٹھا رہے ہو۔ جس دن آقا کو خوش کرنا شروع کر دو، اس دن دنیا بھی تمہاری ہے، عقبہ بھی تمہاری۔ لیکن بات ختم ہوتی ہے کیا؟ صدیق ڈسے جاتے رہے، ڈسے جاتے، سانپ ڈستا رہا، صدیق نے حرکت نہیں کی۔ لیکن یاد رکھنا، جسم پر اختیار تھا ابو بکر کو، آنسوؤں پر اختیار نہیں تھا۔ آنسو اختیار میں نہیں ہوتے، کتنا بھی بچا لو، اس کو جب نکلنا ہے وہ نکل آتے ہیں۔ بس کیا ہوا؟ جسم کو تو حرکت نہیں دی، لیکن اتنی تکلیف ہوئی کہ ابو بکر کے چہرے سے آنسو نکلے، گالوں پہ سے نچھاور ہوتے ہوئے داڑھی پر، اور داڑھی سے نثار ہوتے ہوئے رسول اللہ کے رخسار پر آئے۔ آنسو گرم ہوتے، ہمیشہ یاد رکھ، آنسو خوشی میں بھی نکلتے ہیں اور آنسو تکلیف میں بھی نکلتے ہیں۔ مگر آپ کبھی غور کرنا، شاید غور کرنا تو آپ کو پتہ چلے گا، بڑی قیمتی بات کر رہا ہوں اور بہت گہری بات صوفیہ نے بیان کی ہے۔ خوشی میں جو آنسو نکلتے ہیں وہ گرم نہیں ہوتے، وہ ٹھنڈے ہوتے ہیں، اور تکلیف اور مصیبت میں جو آنسو نکلتے ہیں وہ گرم ہوتے۔ کیوں؟ اس میں دل کی حرارت ہوتی ہے، اس کی دل کی گرمی ہوتی ہے اس کے اندر۔ تو صدیق کے آنسو جو تکلیف سے نکلے تھے وہ غم کے آنسو تھے، رسول اللہ کے رخسار پر موتیوں کی طرح نثار ہوئے۔ آنسوؤں کی گرمی پا کر میرے آقا نے آنکھیں کھولی، دیکھا کہ صدیق رو رہے ہیں۔ پوچھا ابو بکر کیا ہوا؟ اب عرض کیا آقا شاید سانپ نے ڈس لیا۔ کیا صدیق کے آنسوؤں کی شان ہے! ابو بکر کی آنکھ سے نکلتے ہیں اور رسول اللہ کے چہرے پر پڑتے ہیں۔ کسی کے آنسو رومال میں خشک ہوتے ہیں، کسی کے آنسو آستین میں خشک ہوتے ہیں، کسی کے آنسو زمین سے لگ کے ختم ہو جاتے ہیں، کسی کے آنسو کسی کے دامن پہ گرتے ہیں۔ ابو بکر میں تمہاری شان کیا بیان کر سکتا ہوں، جب آپ کے آنسوؤں کا مقام یہ ہے، آنکھ سے نکلتے ہیں رسول اللہ کے چہرے پہ پڑتے ہیں۔ کیا وہ رخسار انور ہے؟ اللہ اکبر! اس رخسار کو قرآن والدحا کہتا ہے، اس پر آنسو پہنچ رہے۔ آقا کہتے کیا ہوا؟ حضور ڈس دیا گیا، سرکار نے لعاب لگا دی۔ ابو بکر صدیق کا زہر، وہ جو سانپ کا زہر تک ختم ہو گیا، لیکن صدیق نے تو جان کی قربانی دے دی نا، صدیق اکبر نے تو جان کی قربانی دے دی نا۔ یہ ابو بکر ہے، مال کی قربانی، اولاد کی قربانی، جان کی قربانی۔ جو بات پہلی کہنے چلا تھا اب اس کو ختم کر رہا ہوں۔ ابو بکر وہ ہے صبح پہلے آتے ہیں، یہی بات میں نے کہی تھی، اسی میں بات ختم، اور رات کو سب سے آخری میں جاتے ہیں، ہمیشہ حضور کے ساتھ سائے۔ ایک تقریر میں نے لوگوں کو کہا ابو بکر وہ تھے جو رسول اللہ کے جسم بے سایہ کے ساتھ سائے کی طرح لگے رہتے تھے۔ ابو بکر وہ تھے جو رسول اللہ کے جسم بے سائے کے ساتھ سائے کی طرح لگے رہتے تھے۔ اللہ نے انعام کیا دیا؟ آج حضور قبر انور میں آرام کر رہے ہیں، ابو بکر صدیق کی قبروں کو دیکھو تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ قبر رسول کا سایہ ہے۔ دیکھ رہے ہیں کہ شان سے سو رہے ہیں، جسم صدیق جسم بے سایہ کے سائے کی طرح ساتھ رہتا ہے۔ آخری میں جاتے گھر، اور جب گھر جاتے گھر میں چین نہیں آتا، بیوی سے ملتے ہیں چین نہیں آتا، پھر ان سب کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر آتے ہیں حضور کے پاس۔ اب حضور تو گھر میں جا چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پردہ گر چکا ہے۔ کیا کرتے پتہ؟ صدیق رات اپنے گھر میں نہیں گزارتے، حضور کی چوکھٹ پہ بیٹھ جاتے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ صدیق ہے، حضور کی چوکھٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں، انتظار، آقا نکلیں گے صبح، سب سے پہلے میں حضور کو دیکھوں، اور حضور کی نظر سب سے پہلے مجھ پہ پڑے۔ اور بیٹھے بیٹھے کبھی یہ رخسار حضور کی چوکھٹ پہ، کبھی یہ رخسار حضور کی چوکھٹ، اسی کو کہتے ہیں جبی سائی کر۔ حضور مفتی اعظم نے کہا سنگے درے جانا پر، ایک ہوتا ہے سجدہ کرنا اور ایک ہوتا ہے جبی سائی کرنا، دونوں میں فرق ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ سنگے درے جانا پر کرتا ہوں جبی سائی، سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نذرانہ۔ اور اسی چوکھٹ پہ پڑے پڑے کبھی آنکھ لگ جاتی، جب آقا صبح کو پردہ ہٹاتے ابو بکر کو پڑا ہوا پاتے، کہتے ابو بکر کون سی ضرورت تم کو یہاں لائی ہے؟
عرض کرتے آقا جب آپ کو چھوڑ کر اپنے گھر جاتا ہوں آپ کے بغیر دل نہیں لگتا، تو سوچتا ہوں آپ نظر نہ آئیں تو آپ کی چوکھٹ ہی کو لے کر کے بیٹھا رہوں۔ کوئی مصلے پہ روتا ہے، کوئی بستر پہ سوتا ہے، ابو بکر نبی کی چوکھٹ پہ رات گزارتے ہیں اور کہتے ہیں اس نیت سے یہاں بیٹھتا ہوں جب صبح ہوگی سب سے پہلے آپ جس کو دیکھیں گے وہ آپ کا ابو بکر ہوگا، اور ابو بکر صبح جس کی پہلے زیارت کرے گا وہ رسول اللہ کا چہرہ ہوگا۔ جب حضور کا وصال ہو گیا، آخری بات، حضور کا وصال ہو گیا، حضور کا وصال ہو گیا، حضور کا وصال ہو گیا، حضور کا وصال ہو گیا۔ وصال کے بعد ابو بکر صدیق جنگلوں میں گھومتے نظر آئے۔ وصال کے بعد چرواہوں نے لکڑہاروں نے اے جانشین رسول آپ جنگل میں کیا کر رہے ہیں، آپ کا جنگل میں کیا کام؟ ابو بکر کہتے ہیں حضور کی یاد آ رہی تھی نا، میں نے حضور کو ڈھونڈا، حضور کہیں نہ ملے، میں نے سوچا شاید جنگل میں مل جائیں گے، اس لیے ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں جنگل میں آ گیا۔ تو چرواہے کہتے ہیں حضور تو پردہ فرما گئے نا، دل پکڑ لیتے۔ صدیق پر جب عشق کی کیفیت طاری ہوتی تو یہ بھی صوفیہ کہتے ہیں یہ بھی ہوا۔ ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ اپنے بابا صدیق اکبر کے گھر آئی تو کیا دیکھا؟ چھت پر دھوئے کا نشان۔ یہ صوفیہ کی روایت، اور امت کا سب سے بڑا صوفی صدیق اکبر، اس لیے میں یہ بات کروں، غیر عاشق تک اللہ یہ بات نہ پہنچائے ورنہ خدا جانے کیا کہتے ہیں، جو چاہے، اس لیے کہ جنہوں نے عشق کا نمک نہ چکا انہیں کیا خبر عشق کی۔ صدیقہ بنت صدیق جب ابو بکر صدیق کے حجرے میں آئی تو کیا دیکھا؟ دھوئے کا نشان۔ بابا یہاں کوئی چولہا تو نہیں جلتا، یہاں کوئی شمع تو نہیں جلتی، یہاں کوئی چراغ تو نہیں جلتا، یہ چھت پہ دھوئے کا نشان کیسے ہے بابا؟ صدیق اکبر کہتے بیٹی جس دن سے اللہ کے رسول کا وصال ہوا ہے، جس دن سے حضور نے پردہ فرمایا ہے، جب میں لیٹتا ہوں تو عشق رسول میں میرا دل جلتا ہے، عشق رسول میں میرا دل جلتا ہے اور اس سے دھواں نکلتا ہے، اس دھوئے کا اثر تم محسوس کرو۔ آپ کہتے ہیں کیا عشق کا بھی دھواں ہے؟ میں نے کہا امام نے کہا، اہل سنت کے امام نے کہا، کہتے اے دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھو۔ ارے جن کے مقدر میں جلنا نہیں انہیں کیا سمجھ میں آئے گا عشق کا دھواں کیا، عشق کی آگ کیا کہتے ہیں، عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی، کہتے اے دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھ۔ دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی ہے۔ جب عاشقوں کا دل جلتا ہے تو پھر وہ دھواں بھی نکلتا ہے، وہ چولہے کے دھوئیں کی طرح نہیں ہوتا، بلکہ ایک مقام پہ کہتے ہیں کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں ہے۔ اس لیے کہ جب عشق میں دل جلتا ہے تو وہ بھی کباب بنتا ہے۔ بلکہ آپ کو بتاؤں عشق کی بات آپ جا کر دیکھ لینا، ورنہ کسی شیخ کامل کے ساتھ جانا۔ یہاں قریب میں ایک فلیرا اسٹیشن ہے، فلیرا اسٹیشن کے پاس سامبھر شریف ایک گاؤں ہے، اور وہاں پر میرے مرشد سرکار غریب نواز کا پوتا آرام کر رہا ہے، خواجہ حسام الدین جگر سوختہ۔ صوفیہ کہتے ہیں نصف شب کے بعد شب جمعہ میں جب کوئی اہل دل جائے تو جا کر کے سنگے وہاں سے کباب کی خوشبو آتی۔ کیوں آتی ہے؟ اس لیے کہ جگر سوختہ اس لیے کہتے ہیں خواجہ حسام الدین کو، جو سرکار فخر پاک سرکار فخر الدین چشتی شہزادے چشت غریب نواز کے صاحبزادے خواجہ حسام الدین، تو ان کا دل عشق میں جل گیا تھا۔ تو اب بھی لوگ اس خوشبو کو اہل دل، باقی آپ کہیں گے کہ میں بھی جا کے سونگ لوں، تو پہلے اہل دل جن کے وضو بھی درست نہ ہو، بڑی بات، جن کو وضو کرنا بھی نہیں، جنہیں نماز پڑھنا بھی نہیں آتا۔ جب ہم لوگ شب قدر کی نشانی بیان کرتے ہیں تو صبح کو آ کر کے لوگ ہم سے کہتے ہیں آپ نے تو کہا تھا کہ شب قدر میں کتے ایسے نہیں بھونکتے اور ایسی ہوا نہیں چلتی، لیکن ہم تو ہر رات وہی دیکھتے کہ اللہ کے بندو یہ تمہیں کیا دکھے گی، وہ تو صاحب نظر والوں کو دیں، نظر والوں کو سب نظر آتا ہے۔ تو اس لیے جب یہ مشاہدہ کرنا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ آنکھ والا جو تیرا بن کے تماشا دے، آنکھ والا
جو تیرا بن کے تماشا دیکھے، آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے، تو ان کے بنو تو سب نظر آئے گا۔ تو یہ عشق کی بات ہے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں میرا دل جلتا ہے، اس کے اثرات بیٹی تم محسوس کر رہے ہو۔ اور پھر اس کے بعد صدیق جب دنیا سے جانے لگے تو کہتے ہیں حضور کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا؟ کہا 3۔ کس نے غسل دیا تھا؟ مولا علی نے۔ بلاؤ علی کو۔ مولا علی کو بولا علی حضور کو غسل دیا تھا، مجھے بھی تم ہی غسل دے، اور مجھے 3 کپڑوں میں ہی کفن پہنا، اور جب میرا جنازہ تیار کرنا، نماز پڑھ چکنا، تو میرے جنازے کو لے جانا اور حضور کے حجرے کے باہر رکھ دینا، اور آقا سے کہنا یا رسول اللہ جو پوری زندگی ساتھ رہا وہ مزار میں بھی ساتھ رہنا چاہتا ہے، اگر حضور اجازت دیں، اگر حضور اجازت دیں تو دفن کرنا اندر، ورنہ بقی میں دفن کرنا۔ حضور کے پردہ فرمانے کو کتنے سال ہو چکے تھے؟ 2.5۔ کب یہ بات ہو رہی ہے؟ 2.5 سال بعد۔ لوگوں کی ہڈیاں پگھل جاتی ہیں 6 مہینے میں، اور صدیق اکبر کیا کہنے اگر حضور اجازت دیں۔ اجازت کون دیتا ہے؟ اجازت کون دیتا ہے؟ جو زندہ ہوتا ہے۔ مانگا کس سے جاتا ہے؟ جو زندہ ہوتا ہے۔ کہا جب تک تھے تب تک مانگتے تھے، تمہارے لیے تھے، ہمارے لیے ہے، کیونکہ کلمہ کہہ رہا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، تھے نہیں ہیں۔ جو کلمہ ابو بکر صدیق پڑھتے تھے وہ کلمہ ہم بھی پڑھتے، محمد اللہ کے رسول ہیں، تھے تمہارے لیے، ہیں ہمارے لیے۔ تو صدیق نے کہا اگر اجازت دیں، اگر اجازت دیں۔ پتہ ہے اجازت لینے والا کون تھا؟ مولائے کائنات سید السادات سیدنا علی۔ اب یہاں سے ان لوگوں کی ساری پری پلاننگ کا خاتمہ ہو گیا، اور رافضیت کے نشیمن پر ایسی بجلی گری کہ کہتے ہیں ان میں تو اختلاف تھا اور یہ تھا وہ تھا۔ ہم نے کہا تو اختلاف کی بات کرتا ہے، حضور کے روضے کی اجازت لینے والا کون تھا؟ وہ بھی کس لفظوں میں؟ حضور یہ آپ کا یار غار ہے۔ یعنی مولا علی کا موقف بھی یہ ہے کہ غار میں کوئی اور نہیں تھا، یہی یار تھا۔ حضور یہ آپ کا یار غار ہے، یہ آپ کا جانشین ہے، آپ کا خلیفہ ہے۔ حضور یہ راتوں کو رونے والا، آہو بکا کرنے والا، کثرت سے روزے رکھنے والا، اللہ سے ڈرنے والا آپ کا ابو بکر آپ کی چوکھٹ پر ہے۔ حضور وہ اجازت چاہتا ہے، آپ اجازت دیں تاکہ آپ کے قدموں میں دفن کیا جائے۔ صوفیہ کہتے ہیں ابھی یہ مولا کائنات نے عرض کیا ہی تھا کہ حجرے کا دروازہ جو بند تھا وہ کھل گیا، اور آواز آئی یوصل حبیب الحبیب، محب کو محبوب سے ملا دیا جائے، اور صدیق اکبر حضور کے قدموں میں آرام کر رہے ہیں۔ بھائیو جنت میں کون کب جائے گا یہ تو اللہ جانے، لیکن اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ آپ کیا کہتے ہیں تو میں کہتا ہوں ابھی بھی ابو بکر و عمر جنت میں سو رہے ہیں۔ کیوں؟ ارے جب ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو رسول کے قدموں کی جنت کا عالم کیا ہوگا؟ میرے امام کہتے ہیں سعدین کا قران ہے پہلو ماہ میں، سعدین کا قران ہے پہلو ماہ میں، جھرمٹ کیے ہیں تارے تجلی قمر کی ہے، اور محبوب رب ہے اس سبزہ قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے۔ یہ صدیق نے مرتبہ پایا۔ اللہ تعالیٰ ان کی خیرات ہمیں نصیب فرمائے۔ کل 22 جمادی الاخر صدیق اکبر کے وصال کی تاریخ ہے۔ آپ کے گھروں میں فاتحہ ہونی چاہیے، نیاز ہونی چاہیے، مسجدوں میں قرآن خوانی ہونی چاہیے۔ صدیق اکبر کا ذکر کرو۔ صدیق اکبر کا دن ہے ان کا دن مناؤ، فاروق اعظم کا دن مناؤ، عثمان غنی کا دن مناؤ، مولا علی کا دن مناؤ، امام حسن کا دن مناؤ۔ جن صحابہ کی وصال کی تاریخیں معتبر ذرائع سے اہل سنت کو پتہ ہے ان کی فاتحہ ان کا دن ضرور منایا کرو، اس لیے کہ یہ اولین حقدار ہے۔ 11ویں بھی مناؤ، 6ٹی مناؤ، سب مناؤ، لیکن صحابہ اور اہل بیت کا دن بھی مناؤ اور خوب اچھے سے مناؤ۔